اس نے مقدسین کو پاک روح سے بھرا، آج آپ کو بھی خدا اپنے پاک روح سے چھونے والا ہے۔ ہاللیلویا۔ آنکھوں کو بند کریں، روح القدس کی حضوری معموری یہاں پر موجود ہے۔ میرے ساتھ مل کر دعا کرنا شروع کریں۔ امبوری کندانا کورا کارگاسا پاپا پاپا پا امبوری کندانا کوری کاتا تپا پاپا پاپا پاری خود تپا مامارے کو امبوری تپا پاپا رو لائے امبوری کندانا ما کوریا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ تو موجود ہے، تو موجود ہے، خداوند تو موجود ہے۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہاللیلویا۔ ایک ایک زندگی کو چھو لے، مجھے چھو لے، بارے روح سے بات، تیری قدرت موو کرے، تیری قدرت کام کرے، تیری یاد آ جائے اور خدا آ جائے، خدا زندگیاں روح سے بھر جائیں۔ حال روح سے عجیب کام۔ ہاللیلویا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ ہاللیلویا۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے میرے ساتھ مل کر دیکھیں لوکا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی 44ویں آیت ہے۔ خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، کیونکہ دیکھ جوں ہی تیرے سلام کی آواز میرے کانوں میں پہنچی، بچہ مارے خوشی کے میرے رحم میں اچھل پڑا۔ آمین۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ ہے خوشخبری میں زکریا، الشبا اور روح القدس کا کردار۔ اور میرے عزیزو، پرانا عہد نامہ غم کا دور تھا، اور خاص کر جب یوحنا استباغی کا دور شروع ہوتا ہے تو اس سے پہلے 400 سال خاموشی کے سال تھے، اور ان خاموشی کے سالوں کو 400 ساکت سال بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان 400 سالوں میں کوئی نبوتی آواز نہیں ابھری تھی، کوئی نبی محبوس نہیں ہوا تھا، اور بنی اسرائیل جو تھے اس سے پہلے اسیری میں سے آئے تھے، اور اسیری کے بعد خدا نے ہجی، زکریا اور ملاکی نبی کو برپا کیا تھا، اور زکریا، ہجی اور ملاکی نبیوں نے قوم کو دلیری دی تھی، قوم کو ابھارا تھا اور قوم کو پھر سے ایمان دیا تھا۔ لیکن اس ملاکی کے بعد، ملاکی نبی کے بعد 400 سال کا عرصہ جو ہے وہ خاموشی کا دور تھا، کوئی نبی اس میں موجود نہیں تھا۔ اور یاد رکھیں، بنی اسرائیل جو تھے وہ نبیوں کے عادی تھے اور چاہتے تھے کہ کوئی نہ کوئی نبی ان کے درمیان موجود ہو، جیسے کہ پرانے عہد نامے میں ہوتا چلا آیا ہے، اور نبی ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ لیکن ان 400 سالوں میں کوئی نبی نہیں تھا، کیونکہ خدا نے جان بوجھ کر ایسا کیا۔ ان کے اندر ایک طرب پیدا ہو گئی تھی، ان کے اندر ایک تشنگی تھی کہ کاش ہمارے زمانے میں بھی کوئی نبی آئے اور ہم کسی نبی کو دیکھیں اور نبی ہمیں گائیڈ کرے، کیونکہ
पुराने अहदनामे में गुनाह की वजह से उन्हें 586 कबल अज़ मसीह में असीरी में जाना पड़ा, क्योंकि वो नाफरमान थे। लेकिन वहाँ असीरी में उन्होंने जान लिया कि हमारी ये असीरी खुदा से जुदाई की वजह से थी। लेकिन बाद में जब वो असीरी से वापस आए तो उन्होंने अपने आप को तब्दील किया। और फिर मलाकी के बाद 400 साल जो थे वो खामोशी के साल थे। लेकिन मेरे अजीजों, जब हम लूका की अंजील यानी नए दौर में एंटर होते हैं, क्योंकि मलाकी से पहले का दौर जो है ये एक मुख्तलिफ दौर है, लेकिन जब हम मत्ती रसूल की अंजील से शुरू करते हैं, जब हम तो नए अहदनामे में आ जाते हैं, और नए अहदनामे का दौर जो है वो एक मुख्तलिफ दौर है। और अब पहले पुराने अहद के दौर में बाबल और फारसी हुकूमतें थी, लेकिन अब यहाँ पर रोमी हुकूमत है। और जैसा कि हमने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि यहूदिया में यानी इसराइल में हेरोदीस जो था वो उस वक्त बादशाह था। तो खुदा जो है वो खुशखबरियों का आगाज करता है। और जब हम लूका की अंजील का मुताला करते हैं, और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि लूका की अंजील का घर जाकर मुताला करें, शुरू से मुताला करें। उन 3-4 जो पहले 4 अबवाब हैं उनको गौर से पढ़ें और उस खुशखबरी को, उन खुशखबरियों को अपने लिए रिसीव करें और समझें कि आप ज़करिया हैं, समझें कि आप अलिशबा हैं, समझें कि आप यूहन्ना इस्तबागी हैं, और समझें कि आप यूसुफ हैं, समझें कि आप मुकस्सा मरियम हैं, जिनको आसमान से आकर खुशखबरी दी गई। और खुशखबरी जो है वो आपके अंदर आएगी। और इसको गौर से पढ़ें और इसको समझें। और मेरे अजीजों, जैसा कि हमने कलाम अक़दस में पढ़ा, सबसे पहली जो खुशखबरी थी वो 2 बुजुर्गों को दी गई, ज़करिया को और अलिशबा को। और खुदा के कलाम में हम उनके बारे में पढ़ते हैं 6ठी आयत में कि वो दोनों खुदा के हजूर क्या थे? खुदा के हजूर रास्तबाज थे। पहली उनकी खूबी ये थी कि वो खुदा के पाक हजूर में दोनों रास्तबाज थे और खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेऐब चलने वाले थे। बड़ा अच्छा और खूबसूरत लफ्ज़ जो है वो दोनों के लिए इस्तेमाल हुआ है, बेऐब, यानी गुनाह के बगैर और शरीयत पर, कवानीन पर पूरी तरह ये अमल करने वाले थे। और लेकिन बेशक वो सारे कामों में रास्तबाज थे, लेकिन एक बात की कमी ज़रूर थी कि उनके औलाद नहीं थी। इतने ज़्यादा खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ चलने वाले और खुदा के सब हुक्मों पर अमल करने वाले, लेकिन फिर भी औलाद की बरकत नहीं है। आज के ज़माने में शायद अगर कोई इस तरह से खुदा के साथ चलता जैसे आज लोग करते हैं, तो कहते कि हमने इतनी देर दुआएं की हैं, हमने तेरे कवानीन पर अमल किया है, हम रास्तबाजी से चलते रहे, लेकिन तूने हमें औलाद नहीं दी, गिला शिकवा करते। लेकिन इस जोड़े की ये खूबी थी कि ये उसी तरह से खुदा के पाक हजूर में चलते रहे और खुदा के सारे कवानीन पर अमल करते रहे। और खुदा ने फिर इनको खुशखबरी दी, जो अपनी उम्र के उस हिस्से में जा चुके थे जहां पर अब औलाद का होना भी नामुमकिन था।
اس لیے جب زکریا جو ہے وہ اپنے فریق کی باری پر اپنے کہانت کے فرائض کو انجام دے رہا تھا تو فرشتہ جو ہے اس کے پاس آ کر زکریا سے کہتا ہے کہ زکریا خوف نہ کر، تیری دعائیں سن لی گئیں اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب سے خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی شراب نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے کیا ہوگا؟ روح القدس سے بھر جائے گا۔ اور زکریا کے لیے یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی، لیکن کیونکہ وہ اس بات کو جانتا تھا کہ میں تو اب بڑا ہوں تو میرے اولاد کیسے ہوگی، اس نے اس بات کا یقین نہ کیا۔ اس نے اپنی جسمانی حالت کو دیکھا اور اس نے دیکھا کہ میں اور میری بیوی تو اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور بائبل مقدس میں دو ایسے اشخاص ہیں جنہوں نے کویسچن کیا، حالانکہ وہ نبی تھے، حالانکہ وہ خدا کے مقدس سے، انہوں نے سوال کیا یہ کیسے ہوگا۔ مقدسہ مریم نے بھی جب فرشتہ اس کے پاس آیا تھا، فرشتے سے کہا تھا یہ کیسے ہوگا، اور زکریا نے بھی فرشتے سے کہا یہ کیوں کر ہوگا۔ ایماندار خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ایماندار جو ہیں وہ خدا کو جانتے ہیں، لیکن ابھی تک ایمان اس طرح کا نہیں ہوتا۔ تو خدا ہمیشہ وہ کام کر سکتا ہے جو ہماری سوچ سے دور ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے اپنی جسمانی حالت کے بارے میں دیکھا، لیکن خدا جو ہے وہ ایسا نہیں کرتا۔ خدا جو ہے وہ اور سوچ رکھتا ہے، اور وہ اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ میرے خیالات جو ہیں وہ تمہارے خیالات نہیں ہیں، اور وہ فرماتا ہے، خدا اپنے کلام میں فرماتا ہے انسان سے تو یہ ناممکن ہے لیکن خدا سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ فرشتہ زکریا کو تھوڑی سی ڈیٹیل دیتا ہے، اور وہ یوحنا کے بارے میں اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی پیش کرتا ہے کہ وہ کیسا ہوگا، کہ وہ اس کی خوبی یہ ہوگی اس بیٹے کی جو ایک کاہن کا بیٹا ہوگا، کیونکہ جو زکریا تھا یہ کاہن تھا، اور جو یوحنا تھا وہ بھی کاہن ہونے والا تھا، لیکن خدا نے اتنی دیر لگا کر، جان بوجھ کر ایک وقفہ پیدا کر کے، ایک ٹھہراؤ پیدا کر کے، اتنی مدت گزر جانے کے بعد ان کو ایک انعام دیا، ان کو ایک تحفہ دیا۔ اور ایک بات وہ بہنیں اور وہ بھائی آج یاد رکھیں جن کی شادی کو دیر ہو گئی ہے اور جن کی ابھی اولاد نہیں ہو رہی، ایمان رکھیں، یقین رکھیں، وقت کا انتظار کریں، اپنے خدا کا انتظار کریں۔ آپ کسی نبی کو پیدا کرنے والے ہیں، آپ کے گھر میں خدا کا ممسوح آنے والا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ بلیس کرنے والا ہے۔ اس لیے گھبرائیں نہ، اس لیے پریشان نہ ہوں، دل چھوٹا نہ کریں، اور زکریا اور الشبہ کی طرح راست بازی سے چلتے رہیں۔ اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا، خدا اس کا ضرور آپ کو اجر ملے گا۔ اور یہ بات
आप उस रोज जानेंगे जब आपको खुदा ऐसी औलाद देगा जैसे जो खुदा का ममसूह होगा, और सारी पिछली कमियों को दूर हो जाना पड़ेगा। और जैसे कि खुदा ने और फरिश्ते ने उसे कहा कि तुझे खुशी और खुर्मी होगी। इतनी देर ज़िक्रिया जो था और एलिशबा जो थे लोगों की बातें सुनते रहे, उनके पास औलाद नहीं थी। शायद लोग कहते हों दुआवां ते बड़ियां कर देओ ते खुदा दे कोल भी बड़ा जांदे हो, औलाद ते खुदा ने तुहानू दिती नहीं। लेकिन फिर उन लोगों का क्या बना जब उनको इतना बड़ा नबी मिला, जब उनको यूहन्ना मिला और खुदा ने उनको इतनी बड़ी खुशखबरी दी। और उसकी खूबियाँ ये थी, पहली खूबी वो बुजुर्ग होगा। क्या होगा? वो बुजुर्ग होगा और हरगिज़ ना मैं ना कोई और शराब पिएगा। और ग्रेटेस्ट जो उसके लिए खूबी, जो उसकी बड़ी खूबी होगी कि वो अपनी माँ के बर्तन ही से रूहुल कुद्स से क्या होगा? भर जाएगा। और बहुत कम ऐसा हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई अपने माँ के बर्तन से रूहुल कुद्स से भरा हो। नबी पैदा होते हैं, नबी पैदा होते आए हैं। दाऊद को उस वक्त रूह का मसा मिला जब वो तकरीबन कितने साल का था? 16-17 वर्ष का होगा। और सैमुएल को जब वो छोटा था मसा मिला, लेकिन बर्तन माँ के बर्तन के अंदर मसा और खुदावन के कर पात्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूहन्ना को मिला। और जब हम बाइबल मुकद्दस को, लूका की अंजील और उसके पहले बाब की जो आज मेरी मरकजी आयत भी उसको पढ़ते हैं, तो वहां पर यह नबूवत पूरी होती है और लिखा है, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। तो फरिश्ते ने जो कलाम किया था, जो बात की थी, वो यहाँ पर पूरी होती हैं, क्योंकि खुदावन जो बात करता है वो कभी भी बेकुदरत नहीं होती। और इसके बाद वो खुदावन के रूह से भर जाएगा। और अगली जो उसकी खूबी है, बहुत से बनी इस्राएल को खुदावन की तरफ जो उनका खुदा है फेरेगा। और पांचवी बात, वो एलिया की रूह और कुव्वत में उनके आगे आगे चलेगा। और छठी बात कि वो वालिदों के दिल औलाद की तरफ, और सातवीं बात नाफरमानों को रास्तबाजों की दनाई पर चलने की तरफ फेरेगा। और आठवीं बात, वो खुदा उनके लिए एक मुस्तद कौम तैयार करेगा। इतना बुजुर्ग वो होगा, इतना बड़ा नबी होगा, इतना बड़ा वो बंदा होगा, और वो खुदा को बहुत ज़्यादा उसके हुक्मों पर अमल करने वाला होगा। और ये वो नबी है जिसके बारे में यशाया नबी भी बात करता है, और इस नबी के बारे में यशाया नबी भी पेशगोई करता है। जब हम यशाया की किताब और उसके 40वें बाब को पढ़ते हैं, तो मेरे अजीजों, वहां पर 40 बाब में यह जिक्र आता है कि पुकारने वाले की आवाज बियाबान में खुदा की राह को तैयार करो। और याद रखें, यशाया की किताब के 66 बाब हैं, और इससे पहले के जो 39 बाब हैं वो पुराना अहदनामा है, और इसके बाद के जो 27 अबवाब हैं ये नया अहदनामा है, और इसमें खुशखबरी पाई जाती है। जब आप इन 27 अबवाब को पढ़ेंगे तो आपको मसीह यीशु के बारे में क्लियर नबूवतें और खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ नजर आएंगी। जैसा कि हमें और लूका की अंजील के
پہلے اور دوسرے باب میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ یسایہ کی کتاب اور اس کے 40ویں باب سے آن ورڈ سے پڑھ کر دیکھیں اور ان ساری خوشخبریوں کو اپنے لیے لیں۔ وہ آپ کے لیے ہیں، وہ آپ کے لیے برکت ہے، اور وہ روح القدس کی ایک بڑی نعمت ہے جو آپ کے لیے، وہ سارے وعدے جو ہاں کے ساتھ ہیں وہ خدا نے آپ کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب یوحنا کو خدا جو ہے اس دنیا میں لے کر آتا ہے تو یہ پہلی خوشخبری تھی۔ دوسری ایک بہت بڑی خوشخبری جو پہلے باب کی 26ویں آیت میں ہے کہ فرشتہ جو ہے وہ مقدسہ ماں مریم کو بھی خوشخبری دینے کے لیے جاتا ہے، اور یہ اس واقعے سے 6 ماہ بعد کی بات ہے، جب یوحنا کے والدین کے پاس فرشتہ جاتا ہے اور اس کے 6 ماہ بعد مقدسہ مریم کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ اور لکھا ہے 26ویں آیت میں، 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا، ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتے نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اور ساتھ ہی فرشتہ اس کو یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بتاتا ہے کہ یسوع تجھ سے پیدا ہوگا، اور پھر اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اسے زکریا کے بیٹے یوحنا اور اس کی جو رشتہ دار الشبا تھی اس کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ وہ بھی جو بھانج تھی اس کو بھی اب کیا ہے، چھٹا ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی، اس سے بھی بڑی خوشخبری تھی جو مقدسہ مریم کو ملتی ہے۔ اور پھر 39ویں آیت میں مقدسہ مریم اٹھ کر الصبات کو ملنے کے لیے جاتا ہے۔ مقدس عورت جو ہے مقدس عورت کے پاس جاتی ہے، اور مقدس اور نبی کی ماں جو ہے وہ نبی کے پاس جاتی ہے۔ مقدسین کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے، اور 40ویں آیت میں لکھا ہے، اور مریم زکریا کے گھر میں داخل ہو کر کیا کرتی ہے، الشبا کو سلام کرتی ہے، الشبا کو سلام کرتی ہے۔ اور جب وہ سلام کرتی ہے اور جب الشبا کے کانوں میں مقدسہ مریم کی آواز جاتی ہے تو عجیب کام ہوتا ہے، عجیب کام ہوتا ہے۔ اور آج جو ہی الشبا نے مریم کا سلام سنا تو ایسا ہوا کہ بچہ اس کے رحم میں اچھل پڑا، اور الشبا روح القدس سے بھر گئے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور دیکھیں کیسی خوشی کی بات ہے، کیسی عجیب بات ہے، آواز کے ساتھ ہی، آواز کے ساتھ ہی۔ اور وہ آواز جو ہے وہ یوحنا جو ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اس کے کان میں جاتی ہے، اور وہ اچھل پڑتا ہے۔ ہاللیلویا، وہ اچھل پڑتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ جو اچھلنا ہے یہ غم کا اچھلنا نہیں ہے، یہ جو اچھلنا ہے یہ بیماری کا اچھلنا نہیں ہے، یہ خوشی سے اچھل پڑتا ہے، یہ روح القدس کی قدرت سے اس کے اندر اچھل پڑتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو اس کی اپنے نجات دہندہ سے ملاقات اس کی ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور
اسے خوشخبری ملتی ہے کیونکہ وہ آتا ہے، وہ آج دنیا میں موجود ہے، وہ آج آ چکا ہے جس کے بارے میں مدتوں سے نبی جو تھے وہ پیش گوئیاں کر رہے تھے، جس کے آنے کی خبر پہلے سے بتا رہے تھے کہ وہ آئے گا۔ اور فرشتے نے مقدسہ مریم سے کہا تھا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، اور جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ تو آج یوحنا کے سامنے، الشبا کے سامنے وہ نجات دہندہ موجود تھا، اور یوحنا کو نجات مل گئی، اس کے گھرانے کو نجات مل گئی، اور یوحنا خوش ہے کہ ایک نیا دور آ گیا ہے۔ اب دنیا جو ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہے گی، اور اس کے گھرانے کو بھی نجات مل جاتی ہے، اس کے گھرانے کو بھی اور پوری دنیا کو نجات دہندہ مل جاتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو کہ منجی دنیا میں آ چکا، اس لیے وہ خوشی سے بھر جاتا ہے، اور یہ خوشی کے ساتھ اچھل پڑتا ہے، وہ کودتا ہے، جیسے کہ ملاکی کی کتاب اور اس کے 3 باب میں لکھا ہوا ہے کہ تم گاؤ خانے کے بچڑوں کی مانند کودو گے، اور گھٹنوں پر لکھا ہے یسایہ کی کتاب میں، اور گھٹنوں پر تمہارا لاڈ کیا جائے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور اس لیے یوحنا جو ہے یہ خوشی کے ساتھ اچھل پڑتا ہے، کیونکہ کیا ہو جائے گا یہ، کیونکہ یوحنا جو ہے وہ یسوع مسیح کا پیش رو ہے، اس کے آگے آگے راہ کو تیار کرنے والا ہے۔ جیسے پرانے عہد نامے میں، پرانے وقتوں میں جب کوئی بادشاہ آتا تھا تو بادشاہ کے آگے آگے ایک ڈھولچی ہوتا تھا، وہ ڈھول بجاتا جاتا تھا اور وہ اعلان کرتا جاتا تھا کہ بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، بادشاہ گزر رہا ہے، ہوشیار ہو جاؤ، اور کوئی بھی اس کی شان میں کوئی گستاخی نہ کریں۔ اور میرے عزیزو، جب یہ بادشاہوں کا بادشاہ پیدا ہونے والا تھا، جب یہ دنیا میں آنے والا تھا، تو اس کے آگے بھی ایک بڑے نبی کو، ایک بڑے ڈولچی کو، ایک بڑے اعلان کرنے والے کو، ایک راہ کو تیار کرنے والے کو اب بھیجا گیا، جو لوگوں کے سامنے اعلان کرتا تھا اور لوگوں کو یہ بتاتا تھا میرے بعد کا آنے والا۔ اپنے بارے میں نہیں کہتا تھا کہ میں کوئی نبی ہوں، اپنے بعد کے آنے والے کی منادی کرتا تھا، میرے بعد کا آنے والا جو مجھ سے بڑا ہے، جو مجھ سے بزرگ ہے، اور جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے بھی لائق نہیں۔ اور یہ یسوع مسیح کی بہت زیادہ بزرگی ہے، کیونکہ وہ خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس کے لیے یوحنا نے کہا تھا کہ میں گھٹوں اور وہ بڑھیں، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، اور یوحنا اس کے آگے آگے اس کا اعلان کرتا ہے اور اس کی راہ کو تیار کرتا ہے۔ اور بہت سالوں کے بعد لوگوں نے ایک نبی کو پایا تھا، اس لیے یردن پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ یوحنا سے بپتسمہ لینے کے لیے جمع ہوتے تھے، فقیہ اور فریسی بھی آتے تھے اور آ کر یوحنا سے بپتسمہ لیتے تھے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے۔ اور یہی وہ بات تھی جو خداوند کے آگے اس کے آنے کی تیاری کروانی تھی کہ بادشاہوں کا بادشاہ آ رہا ہے، اور وہ ایک انصاف پسند بادشاہ ہے، وہ ایک نیک بادشاہ ہے، اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس لیے اس کے آگے اس کو ملنے کے لیے
गुनाहों के साथ आप उसे नहीं मिल सकते। उससे आपने अगर मुलाकात करनी है तो फिर आपको तौबा करनी होगी। मेरे अजीजों, इस क्रिसमस पर जैसे कि नबी यूहन्ना ने ऐलान किया और तौबा की मुनादी की, अगर आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं, अगर आप इस मौसम में एंटर होना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, तो यूहन्ना के पैगाम को कबूल करें, यूहन्ना के पैगाम को रिसीव करें। बेशक हम नए कपड़े बनाते हैं, बेशक हम अपने घरों की तैयारी करते हैं, लेकिन याद रखें, एक मसीही के लिए अपने दिल की तैयारी सबसे ज़रूरी है। हमने अपनी रूह को संवारना और ठीक करना है। और अगर आपने कपड़े भी ले लिए, अगर आपने तोहफे तोहफ़े भी जमा कर लिए, दूसरों को भी बांटे, लेकिन दिल वैसे का वैसा ही रहा, तो फिर आने वाला ये क्रिसमस जो है वो आपके लिए किसी काम का नहीं। तो बादशाहों के बादशाह और मुनज्जिए दो आलम यीशु अल मसीह जिंदा खुदा, जो जिसकी खुशखबरी फरिश्तों ने यूं दी थी, कोई बात और नहीं कही थी, फरिश्तों ने ये खुशखबरी दी थी, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि तुम्हारे लिए आज दाऊद के शहर बैतलहम में एक मुंशी पैदा हुआ है, मुंशी पैदा हुआ है। ये खुशखबरी थी। पहले भी नबी आते थे, पैदा होते थे, लेकिन ये अलग से शख्स है। वो तौबा की मुनादी तो करते थे, लेकिन ये क्या करेगा, ये तुमको गुनाहों से आज़ाद कर। मैं इसलिए आया कि कैदियों को क्या करूं, रिहाई दूं। वो रिहाई देने वाला, वो निजात देने वाला। इसलिए फरिश्तों ने ये खुशखबरी दी थी कि तुम्हारे लिए आज एक बहुत बड़ा काम हो गया है, और ये हमारे लिए खुशखबरी है। इसलिए मेरी बहनों और मेरे भाइयों और आप सब जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, क्रिसमस जो है ये कपड़े नए लेने का नाम नहीं है, या क्रिसमस ट्री लगाने का नाम नहीं है, या क्रिसमस पापा या तोहफे तोहफ़े ही देने का नाम नहीं है। ये यीशु से हकीकी मुलाकात करने का टाइम है। तो जितने भी भाई मौजूद हैं, जितनी भी बहनें मौजूद हैं, आज अपने दिल में ये इरादा करें कि इस क्रिसमस पर मैंने मसीह को अपने दिल में लेना है, अपनी ज़िंदगी उसको देनी है, उससे मिलना है और उसको जानना है, और हमेशा उसको अपने साथ रखना है और उसके साथ रहना है। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद मेरी बहनों को और मेरे भाइयों को और जो फेसबुक पर देख रहे हैं सबको बरकत दे। आमीन।